بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو معین رشید کا سلام قبول ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا اور اسی دن سے اس کے سسٹم میں ایسی خرابی پیدا ہوئی کہ یہ سسٹم آج تک ٹھیک نہیں ہو سکا۔ ویسے پاکستان بننے سے پہلے ہی ہندوستان کا یہی موقف تھا کہ یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے کہ جس سسٹم کے تحت پاکستان کو بنایا جائے۔ 15 اگست کے بعد جب ہندوستان کی فوجیں کشمیر میں اتر آئیں اور قائد اعظم نے پاکستانی فوج کو کہا کہ آپ بھی ہندوستان پر یا کشمیر پر حملہ کریں، تو جنرل گریسی نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس سسٹم ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا سسٹم ہی خراب ہے۔ قائد اعظم کی ایمبولینس سخت بیماری کی حالت میں بیچ سڑک پر خراب کر دی گئی اور اسے فنی خرابی کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایمبولینس کا جو سسٹم تھا وہی خراب ہے، اس لیے ہم قائد اعظم بانی پاکستان کو کسی اسپتال میں نہیں پہنچا سکے۔ قائد اعظم کے بعد مقبول ترین عوامی لیڈر پہلے منتخب وزیر اعظم نواب لیاقت علی خان کے قاتل کو پولیس والے نے ایک دم سے قتل کر دیا، اور جب بعد میں وجہ پوچھی گئی اور پولیس لوگوں نے الزام لگایا کہ پولیس کا سسٹم ہی خراب ہے۔ اس کے بعد فاطمہ جناح کے خلاف ایوب خان نے ایک زبردست مہم چلائی اور کہا کہ فاطمہ جناح کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور وہاں کا سسٹم ہی خراب ہے اور میں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے لگا ہوں۔ ایوب خان نے اقتدار سنبھالا اور گلی کوچوں میں ایوب خان ہائے ہائے کے نعرے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ جو سب سسٹم خراب ہے اس کی جڑ ایوب خان ہے اور اسی کی وجہ سے ہمارے ملک کا سارا سسٹم خراب ہے۔ جنرل ایوب خان کے خلاف میدان عمل میں آئے شہید ذوالفقار علی بھٹو اور انہوں نے زبردست عوامی تحریک چلائی اور ایوب خان کو تو رخصت ہونا پڑا، اور جنرل یحییٰ خان نے بنگلہ دیشی عوام پر ظالم ڈھائے اور کہا کہ وہاں کا سسٹم ہی خراب ہے، اور پھر آخر تک خود اقتدار سے چمٹے رہے اور کہنے لگے کہ یہ جو پاکستان 2 لخت ہوا ہے یہ ہمارے سسٹم کی وجہ سے ہوا ہے اور سسٹم خراب ہے۔ اگر جنرل یحییٰ خان اپنی صلاحیتوں کو حقیقی معنوں میں اس طرف صرف کرتے تو یقیناً وہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا تھا اور ان کی صلاحیتیں کہیں اور استعمال ہوتی رہیں اور وہ آخر دم تک سسٹم کی خرابی کا رونا روتے رہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا اور ایک بڑی عوامی لیڈر کے طور پر صرف پاکستان میں ہی نہیں مسلم دنیا میں اور پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، لیکن پاکستانی سسٹم کے آگے وہ بھی گھٹنے ٹیک گئے اور کہا کہ یہاں پہ بیوروکریسی، یہاں پہ وڈیرا شاہی ہے اور یہاں کا سسٹم ہی خراب ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو سسٹم کی خرابی کا نام دیتے ہوئے ضیاء الحق نے تختہ دار تک پہنچا دیا اور کہا کہ یہ جو ملک کا تمام سسٹم خراب ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے، اور ان کو تختہ دار تک پہنچا دیا۔ پھر یہ بات یہیں تک نہیں رکی بلکہ ضیاء الحق خود ایک حادثے میں اپنے کئی جرنیلوں سمیت جاں بحق ہو گئے اور ان کی موت کو یہ کہا گیا کہ یہ ان کی فنی خرابی میں یا سسٹم میں خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے اور یہاں کا سسٹم خراب تھا اس لیے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی ضیاء الحق کے خلاف تحریک چلائی تھی اور وہ بھی میدان عمل میں آئیں اور انہوں نے بھی سسٹم کی خرابی کا رونا رویا۔ ان کے مد مقابل نواز شریف نے بھی سسٹم کا سخت رونا رویا اور جو ابھی تک وہ رو
رہے ہیں اور وہ سسٹم ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکا۔ بات یہیں نہیں رکی بلکہ اس کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان میدان عمل میں آگے اور انہوں نے تو سارے سسٹم کے خلاف بیک وقت لڑنے کا اعلان کر دیا اور سسٹم ٹھیک کرنے کی ٹھان لی۔ نواز شریف کی حکومت کو پرویز مشرف نے یہ کہہ کے برطرف کر دیا کہ نواز شریف کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور یہ جو تمام ملک کا سسٹم خراب ہے اس کا ذمہ دار نواز شریف ہے اور یہاں پر تمام سسٹم ہی خراب ہے۔ اس کے بعد پرویز مشرف کے دور میں ہی محترمہ بینظیر بھٹو کو گولیاں مار کر لیاقت باغ میں سر عام قتل کر دیا گیا اور پرویز مشرف نے کہا کہ یہاں پر کچھ فنی خرابی کی وجہ سے سی سی ٹی وی نہیں لگائے جا سکے اور لوگوں کا آنے جانے کا سیکیورٹی کا سسٹم صحیح نہیں تھا کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہاں کا سسٹم بھی خراب ہے۔ پھر آصف علی زرداری جن کو مرد ہور بھی کہا جاتا ہے میدان عمل میں آگے اور انہوں نے باقاعدہ اپنی سیاست کا آغاز کیا اور پاکستان کے صدر منتخب ہو گئے اور صدر منتخب ہونے کے بعد انہوں نے سسٹم کے رونے کا بہت رونا دھویا اور خود تو ماشاءاللہ ارب پتی بھی نہیں کھرب پتی سے بھی بڑھ گئے۔ اس کے بعد نون لیگ کی حکومت نے پیپلز پارٹی سے رائے جدا کر لی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سسٹم ہی خراب ہے۔ محترمہ کے جانے کے بعد ان کا سسٹم ہی خراب ہے۔ پھر نواز شریف نے اقتدار سنبھالا تو عمران خان تو بھوکے شیر کی طرح ان پہ حملہ آور ہوئے اور عدالتوں نے نواز شریف کو نائل کر دیا اور کہا کہ ان کا سسٹم ہی نہیں چل سکتا، ان کا سسٹم ہی خراب ہے۔ پھر عمران خان دور حکومت اقتدار کی کرسی پر براجمان ہوئے اور تھوڑے عرصے بعد ان کا سسٹم بھی نہ چل سکا اور ان بھی سسٹم کی خرابی کا شکار ہو گئے۔ اور اب یہ تو حکمرانوں کی بات ہے، اگر عام لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ہر جگہ یہ سسٹم کی خرابی کا رونا ضرور رویا جاتا ہے۔ آپ امام کی دکان پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے بال اگر تھوڑے سے خراب ہیں یا وہ خراب کر دیتا ہے تو وہ آپ سے یہی کہے گا کہ آپ نے پہلے جہاں سے کٹوائے اس کا سسٹم ہی خراب تھا، اس نے صحیح کاٹی نہیں ہے۔ آپ کی اچھی خاصی شکل کا حلیہ بگاڑ کر جب آپ سے کوئی پوچھے گا جو آپ خود امام سے کرواتے بھی ہیں، بعض اوقات آپ خود پوچھیں گے تو آپ اس کا الزام کسی امام کو دیتے ہوئے کہیں گے کہ اس کا سسٹم ہی کوئی نہیں، آج کل کرتے ہی ایسا ہے، یہاں پہ سسٹم ہی خراب ہے۔ دودھ والا آپ کو دودھ میں کم از کم 1 کلو دودھ میں آدھا کلو پانی ملاتے ہوئے سسٹم کا رونا روئے گا اور ساتھ میں کہے گا کہ ہمارے ملک کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، یہاں پہ سارا سسٹم ہی خراب ہے۔ کریانہ سٹور پر 10 نمبر چیزیں رکھنے والا آڑتی بھی سسٹم کی خرابی کا رونا روتا ہے اور صرف یہی کہے گا کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز ایسی آ رہی ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارا سسٹم ہی خراب ہے۔ اسکولوں کالجوں کی بات کروں تو اگر سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچے فیل ہوتے ہیں تو اساتذہ کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ یہاں کے بچے گھر جا کر پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہاں کا سسٹم بھی خراب ہے، ان کے گھروں کا سسٹم ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ان بچوں سے ان کے والدین سے فیل ہونے کی وجہ پوچھی جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ سرکاری اساتذہ صرف چائے پینے اسکول جاتے ہیں، چائے پیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں اور گھر آ جاتے ہیں، نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں، نہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں کیونکہ ان اسکول کا سسٹم ہی خراب ہے۔ پرائیویٹ اداروں کی بات کروں تو وہاں پہ بھی سسٹم کی خرابی کا رونا سخت رویا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ایک کمرے میں 50-50 بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھا جاتا ہے، ان کا سسٹم ہی خراب ہے۔ اور انہوں نے ایسے اساتذہ رکھے ہوتے ہیں جو میٹرک فیل ہوتے ہیں یا پھر کم تنخواہ پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے فارغ التحصیل
طلباء و طالبات کو خدمات سر انجام دینے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ سسٹم ہی خراب ہے۔ اسپتال میں آمر بنا ہوا ڈاکٹر جب نادرا آفس میں کہیں کہیں گھنٹے دھکے کھاتا ہے تو وہ بھی سسٹم کی خرابی کا رونر ہوتا ہے۔ کئی گھنٹے لوگوں کو نادرا آفس کے باہر بٹھا کر کہ آپ کا کام ہو جائے گا، شام کو اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں، ہمارا سسٹم نہیں چل سکا، ہمارا سسٹم ہی خراب ہے۔ نادرا آفس کا ایڈی جو آمر بن کے پورا دن غریب لوگوں کو رسوا کرتا رہتا ہے، ذلیل و خوار کرتا رہتا ہے، وہی کسی اسپتال کا چکر لگائے گا تو آ کے پھر سسٹم کی خرابی کا رونا روئے گا کہ سسٹم ہی خراب ہے، یہاں پہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ یہ سسٹم کون ٹھیک کرے گا؟ یہ ایک تو ادارہ ماشاءاللہ ایسا ہے جس کو ہم پولیس کہتے ہیں، اس کے سسٹم کے تو کیا کہنے ہیں، بہت شروع سے خراب۔ اس کا تو روز اول سے جب پاکستان بنا تھا میرے خیال میں نہیں، جب پولیس کی بنیاد یہی پڑی ہے کہ پولیس نام کی کوئی چیز بھی دنیا میں ہوگی، یہ تو اس دور سے ہی سسٹم خراب ہے۔ نہیں مجھے فاروق نے رکھی تھی اس دور میں سسٹم ٹھیک۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ساس بہو کی لڑائی دیکھیں، اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، یہ تو میرے خیال میں ایک عالمی مسئلہ بن چکا ہے، انٹرنیشنل مسئلہ ہے، اور وہاں پہ جب ان کی بہو سے پوچھا جائے کہ آپ کی ساس خراب ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، تو وہ ہمارے گھر کا سسٹم ہی خراب ہے۔ تو اگر ساس اماں سے پوچھا جائے کہ آپ اپنی بہو کے ساتھ کیوں نہیں رہتے، وہ آپ کے ساتھ کیوں ہنسی خوشی نہیں رہتی، ان کا یہی کہنا ہوگا کہ وہ جس گھر سے آئی ہے اس گھر کا سسٹم ہی خراب ہے۔ اس سسٹم کو بھلا کون ٹھیک کرے گا؟ یہ میرے خیال میں میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں۔ اب میں بات یہی ہے کہ کہیں امام مہدی کا دور ہے پھر جم گئے ہوں اور یہ سسٹم یہ ملیا میٹ، اور پھر وہاں سے ایک نیا سسٹم ہو جو ٹھیک ہو کے شروع ہو، ورنہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید کوئی نہیں ملتی۔ ابھی آپ دیکھیں، ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، ورنہ آپ یہی دلیل دیں گے کہ نیٹ نہیں چل رہا تھا ہمارا، انٹرنیٹ کا جو ہے یہ سسٹم ہی خراب ہے، ادھر کوئی سسٹم ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے، اللہ نگہبان، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا یہ دیکھیں یہ میرے پیچھے آیا ہوا ہے کیونکہ اس کو کوئی شرم کوئی حیا نہیں ہے، کیونکہ یہاں کا سسٹم ہی خراب ہے۔